السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم انا شاہ، قسط نمبر 24۔ شاہ ہاؤس کے وسیع گارڈن کے بیچوں بیچ رکھی گئی چائے کی میز پر مختلف رنگوں کے چائے کے برتن سجے تھے۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تیر رہے تھے اور مغرب کی سمت جاتے سورج کی کرنیں ابھی بھی بکھری تھیں۔ خوشبوؤں کا ایک ہلکا سا جھونکا گلاب اور موتیے کی بیلوں سے اٹھ کر ماحول میں تحلیل ہو رہا تھا۔ آغا جان اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ ان کی ایک طرف آمنہ بیگم اور دوسری طرف سدرا بیگم تھیں۔ آغا جان نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر اپنی بھاری آواز میں بولے، مایوں کی تاریخ تو طے ہو ہی چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کل صبح ہوتے ہی جانان اور ماہنور بیٹی کو مائیوں بٹھا دینا چاہیے۔ یہ جملہ سنتے ہی آمنہ بیگم نے سدرا بیگم کی طرف دیکھا اور سدرا بیگم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ جی آغا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں جو اب بھی ہم انتظار کریں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ بچیوں کو رات کو ہی بتا دوں گی کہ کل سے ان کی مائیوں شروع ہے، آمنہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ آمنہ بیگم کی بات سنتے آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی کہا کہ اذلان سے پوچھ لینا اگر کارڈ تیار ہیں تو سب سے پہلے دعوت نامہ حسین صاحب کے گھر جانا چاہیے۔ پہلے ہی راہم کی وجہ سے میں حسین صاحب تو چھوڑو، دانین بیٹی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ سدرا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، یہی مناسب رہے گا۔ حسین صاحب ہماری عزت ہیں، سب سے پہلا کارڈ انہی کے گھر جانا چاہیے۔ آمنہ بیگم نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے کہا، ہم خواتین بھی بچیوں سے بات کر لیں گی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور جو تھوڑی بہت انہوں نے مائیوں کے لیے تیاری کرنی ہے وہ رات میں ہی مکمل کر لیں اور گھر کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ آغا جان نے مسکرا کر کہا اور چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ عنبر رنگ کی نرم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے ایک طرف گہرے رنگ کی چادر بچھی تھی جس پر ہلکے ہلکے پھول بنے تھے اور سامنے والی دیوار پر ایک آئینہ آویزا تھا جس میں کھڑکی سے آتی ہوا کے ساتھ ہلتے پردے کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف صوفے پر تکیے رکھے تھے اور نیچے قالین پر پریشیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکی تھی۔ آمنہ بیگم اور سدرا بیگم کمرے سے نکل چکی تھیں۔ ان کے جاتے ہی ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا، جیسے سب کسی غیر مرئی اشارے کے انتظار میں ہوں۔ پھر اچانک ہی پریشے نے ایک لمبی ہو کی آواز نکالی اور گردن کو ایک طرف جھٹک دیا۔ تو پھر وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ماہنور کی طرف دیکھ رہی تھی جو آنکھیں چھوٹا کر کے اسے گھورنے لگی۔ کیا ارادہ ہے محترمہ؟ کون سے ارادے؟ ماہنور نے چہرہ سپاٹ رکھا، لیکن جانتی تھی کہ پریشے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہی جو 2 ہفتے بعد آپ کے سر پر آنے والا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بس 2 ہفتے اور پھر کیا؟ پھر تم ہماری بھابھی بن جاؤ گی۔ دانین نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی ایک دم سے ہنسی دبا کر کہا اور جانان کو کوہنی ماری، ہے نا جانان؟ جانان جو اب تک خاموشی سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی اور جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں 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 بالکل۔ یہ تم سب کو ایک ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ماہنور نے دونوں ہاتھ باندھ کر ایک سنجیدہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن پریشے نے ہنستے ہوئے اس کی ناک دبا دی۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں خوشی منانے دیں۔ خوشی مناؤ، لیکن یوں تنگ مت کرو۔ ہم کب تنگ کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے کچھ نہیں لگ رہا۔ اوفو، یہ کیسی دلہن ہے جسے کچھ نہیں لگ رہا؟ پریشے نے دکھاوے کی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ دانین کیا یہ شادی سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ پتہ نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ اذلان بھائی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ماہنور جو پہلے ہی ان کے جملوں سے تنگ آ چکی تھی، اذلان کا نام سنتے ہی بامشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ بالکل نہیں، میں بھاگنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اوہ، پریشے نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا، یعنی آپ اذلان بھائی کے ساتھ خوش ہیں؟ میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر کیا کہا؟ وضاحت تو کریں نا۔ ماہنور دانین اور جانان کی طرف دیکھنے لگی جیسے ان سے مدد مانگ رہی ہو، لیکن دونوں نے کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں بھی آج محض تماشائی بننے کے موڈ میں تھیں۔ پری پلیز پلیز، کیا کچھ تو کہیں، ورنہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو واقعی اذلان بھائی پسند ہیں۔ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس شادی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟
نہیں، اذلان بھائی بھی بہت خوش لگ رہے تھے۔ دانین نے اب شرارت سے اضافہ کیا، انہوں نے تو خاص طور پر کہا تھا کہ… کیا کہا تھا؟ مہنور فوراً سیدھی ہوئی۔ ارے آپ کو فرق پڑا؟ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ اچھا تو پھر چھوڑیں، ہمیں بھی یاد نہیں۔ دانین، ہاں دیکھو تو صحیح، آپ کی توجہ کہاں جا رہی ہے؟ پریشے نے زور سے ہنستے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تم لوگ بہت برے ہو، ہم تو بس آپ کو حقیقت سے روشناس کروا رہے ہیں، ہے نا جانان؟ جانان جو اب تک خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی ہنستے ہوئے سر ہلا گئی۔ ہاں، اور تم جانتی ہو اب اگلی بار کس کی ہے؟ کس کی؟ تمہاری۔ میری؟ جانان نے حیرت سے ان سب کی طرف دیکھا، پھر فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ مجھے چھوڑو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پریشے فوراً اس کے قریب آئی۔ اب تمہاری بھی شادی کا وقت قریب ہے، وہ بھی صرف 2 ہفتے۔ ہائے، پریشے نے مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے ہائے کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ مطلب کچھ چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں چل رہا، تو پھر اتنا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ اف، تم دونوں تو حد کرتی ہو۔ مہنور نے جانان کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ ہماری چھیڑ چھاڑ میں خود بھی ہنسی ہو۔ بس، اب مزید کچھ نہیں۔ جانان نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ یہ بھاگ رہی ہے، پریشے نے شرارت سے نعرہ لگایا۔ میں بھاگ نہیں رہی، بس جا رہی ہوں۔ چلو مہنور، اب ہماری باری ہے۔ جانان کو تنگ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے بخش دو۔ جانان کے تیز قدموں سے نکلتی ہوئی آواز آئی اور پھر ہنسی کا ایک طوفان پورے کمرے میں گونجنے لگا۔ سورج کی سنہری کرنیں شاہ ہاؤس کی وسیع و عریض حویلی کی راہداریوں میں اتر رہی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا خوشگوار احساس لیے بہہ رہی تھی۔ آج گھر میں رونق تھی، شور تھا، ہنسی کی گونج تھی۔ آج جانان اور مہنور کو مائیوں بٹھایا جا رہا تھا۔ مہنور نے ہلکی سنہری رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے بالوں کو بے حد سادگی سے جوڑا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوسری جانب جانان زرد رنگ کے خوبصورت لباس میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر تھوڑی گھبراہٹ اور تھوڑی سی مسکراہٹ تھی۔ آمنہ بیگم اور سدرا بیگم روایتی انداز میں دونوں کو مائیوں بٹھانے میں مصروف تھیں اور باقی سب خوشی خوشی ان کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ پریشے، دانین مائیوں کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جبکہ آغا جان لان میں کرسی پر بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر جیسے ہی اذلان پر پڑی، انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، اذلان، شادی کے کارڈ تیار ہو کر آ گئے ہیں؟ اذلان جو کسی ملازم کو ہدایات دینے میں مصروف تھا، فوراً پلٹا اور ہاتھ جیب میں ڈال کر موبائل نکالا۔ کچھ دیر اسکرین پر نظریں دوڑانے کے بعد بولا، جی آغا جان، 10-11 بجے تک آ جائیں گے۔ آغا جان نے ہلکے سے سر ہلایا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، پھر نظریں سامنے بیٹھی دانین پر ڈالیں، جو خاموشی سے اپنے ناخنوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ کسی بات میں شامل نہیں تھی، بس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ آغا جان نے ذرا نرم لہجے میں کہا، بیٹا شام میں تیار رہنا، تمہیں تمہارے بابا کے گھر لے کر جائیں گے۔ دانین کی پلکیں حیرت سے اوپر اٹھیں، آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی چمک ابھری۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بے حد خوشی سے مہنور کے کمرے کی طرف چل دی تاکہ اسے یہ خبر دے سکے۔ راہم جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، یکدم سیدھا ہوا، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں ایک تیز چمک ابھری، جیسے وہ کسی شدید اضطراب میں مبتلا ہو۔ دانین کی یوں خوشی سے جانے پر اس کے لب سختی سے بھنج گئے۔ اس نے لمحے بھر کو آغا جان کو دیکھا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر سنجیدگی سے کہا، آغا جان، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے، مگر دانین نہیں جائے گی۔ ایک پل کو پورے گارڈن میں خاموشی چھا گئی۔ آغا جان کی آنکھوں میں خاص سنجیدگی ابھری، جیسے وہ پہلے سے اس بات کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے راہم کی طرف بغور دیکھا، پھر نہایت تحمل سے بولے، بیٹا، ہر چیز میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اگر آج دانین میرے ساتھ نہ گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم مجھے اپنا دادا نہیں سمجھتے۔ راہم کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جیسے اندر ہی اندر وہ اپنے جذبات کو ضبط کر رہا ہو۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہتا تھا، مگر جیسے لفظ کہیں پھنس گئے تھے۔ چند لمحے وہ آغا جان کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر تیز قدموں سے شاہ ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پورے گارڈن میں ایک لمحے کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ آغا جان نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جیسے وہ اس بحث کو ختم کر چکے ہوں۔ سدرا بیگم اور آمنہ بیگم نے ایک دوسرے کو تشویش بھری نظروں سے دیکھا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ دوسری جانب دانین خوشی سے مہنور کے کمرے میں داخل ہوئی۔
میں آج بابا کے گھر جا رہی ہوں، اس نے جوش سے کہا۔ ماہنور جو شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی حیرت سے مڑی۔ سچ؟ ہاں، آغا جان نے خود کہا ہے۔ ماہنور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر پھر اس نے راہم کے بارے میں سوچا۔ راہم بھائی نے کچھ کہا؟ دانین کے چہرے کی خوشی لمحے بھر کو مدھم ہوئی، پھر وہ مسکرا کر بولی، نہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آغا جان کہہ رہے تھے تو بس ہو جائے گا۔ ماہنور کو راہم کے غصے کا اندازہ تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ راہم اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی سگریٹ جلا چکا تھا، مگر وہ اسے ہونٹوں تک نہیں لے جا پایا۔ وہ ضبط کیے بیٹھا تھا، اندر ہی اندر ایک جنگ جاری تھی۔ دانین کے یوں خوش ہونے پہ اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، مگر غصہ نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جو کچھ ہو چکا تھا وہ اسے روکنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے قابو میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا شام ہوتے ہی دانین اس گھر سے باہر جائے گی، اور یہ سوچ اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ پورے شاہ ہاؤس میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں، مگر کچھ لوگ خوش تھے اور کچھ اندرونی جنگ لڑ رہے تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ شام کیا موڑ لے آئے گی۔ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے شام کے دھندلے سائے اندر جھانک رہے تھے۔ باہر سڑک پر قطار میں کھڑے درختوں کے پتے ہوا کے نرم جھونکوں سے سرسراتے، جیسے کسی خاموش راگ میں اپنی مدھم آواز شامل کر رہی ہوں۔ آسمان پر مغرب کی سنہری کرنیں نارنجی اور سرخی مائل رنگوں میں گھل رہی تھیں، جیسے کوئی مصور اپنے کینوس پر محبت کے نرم رنگ بکھیر رہا ہو۔ آغا جان پچھلی سیٹ پر تھے، ہمیشہ کی طرح پرسکون، مگر آج ان کی آنکھوں میں ایک خاص شفقت تھی، جو برابر والی نشست پر بیٹھی دانین کے سکون سے مزین چہرے کو دیکھ کر اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے نرم دل انسان تھے، مگر آج ان کا دل جیسے کسی نامعلوم سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھی وہ لڑکی، جسے کچھ دن پہلے تک وہ ایک مجبور، بے یار و مددگار لڑکی سمجھتے تھے، آج مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ دانین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کا دل اب کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ آج وہ شاہ ہاؤس کے در و دیوار سے نکل کر وہاں جا رہی تھی جہاں کی محبت میں وہ پلی بڑھی تھی، جہاں کی فضاؤں میں اس کے بچپن کی ہنسی بکھری ہوئی تھی، جہاں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ حسین صاحب کا گھر، اس کا اصل گھر۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ آغا جان نے ایک سرسری نظر دانین پر ڈالی۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی، جیسے کسی حسین خواب میں کھوئی ہو۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ان کی گہری آواز گاڑی کے خاموش ماحول میں گونجی۔ دانین نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، پھر آہستہ سے بولی، بس گھر جانے کی خوشی ہے آغا جان۔ یہ چھوٹا سا جملہ ان کے دل کو چھو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹیوں کے دل میں گھر کا تصور صرف اینٹوں، دیواروں اور چھت کا نہیں ہوتا۔ گھر وہ جگہ جو ہوتی ہے جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ بے خوف محسوس کریں، اور آج دانین اپنی اصل پناہ گاہ کی طرف جا رہی تھی۔ حسین صاحب تمہیں بہت یاد کرتے ہوں گے بیٹا۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ جب بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی ہے تو باپ اپنے جذبات پر کیسے کنٹرول کرتا ہے، آغا جان نے محبت سے کہا۔ دانین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ بابا جانی بھی تو مجھے بہت یاد آتے ہیں آغا جان۔ وہاں سب کچھ بہت سادہ ہے، لیکن وہاں محبت کی کمی نہیں ہے، وہاں میرے بھائی کا مان ہے، میرے بابا جانی کی شفقت ہے۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ ہاؤس کی شان و شوکت اپنی جگہ، لیکن حسین صاحب کا گھر جہاں محبت کی دولت تھی وہ ہر چیز سے قیمتی تھا۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی اور دانین نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس خاموشی میں وہ ماضی کے لمحوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کر رہی ہو۔ حسین صاحب کے ساتھ بازار جانا، حمزہ کا ضد کر کے اسے آئس کریم کھلانا، وہ سب یادیں جیسے آج پھر تازہ ہو رہی تھیں۔ حمزہ کو خبر دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں؟ آغا جان نے پوچھا۔ دانین نے ہلکا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ جی، وہ بہت خوش ہے، بس کہہ رہا تھا کہ جلدی آئیں، میں باہر ہی کھڑا رہوں گا۔ آغا جان نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بھائی ہے تمہارا، اور بھائی بہنوں سے ہمیشہ ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے حمزہ تم سے کرتا ہے۔ گاڑی نے حسین صاحب کے محلے میں داخل ہوتے ہی ایک مختلف فضا میں قدم رکھا۔ یہاں وہ شان و شوکت نہیں تھی جو شاہ ہاؤس کی تھی، لیکن یہاں کی گلیوں میں اپنائیت تھی۔
دیواروں میں سادگی تھی اور در و دیوار پر بسنے والی محبت کسی بھی بڑے محل سے زیادہ قیمتی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی ایک دبلا پتلا سا نوجوان جو دانین کے بھائی ہونے کا ثبوت اپنے چمکتے چہرے سے دے رہا تھا، بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی رکی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے دانین کو کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ آپی، آپ آ گئیں۔ اس کے لہجے میں وہ خوشی تھی جو کسی بڑے خزانے کے ملنے پر بھی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ دانین نے آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کے کندھے پر سر رکھا اور لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ درائی۔ ہاں، وہ واپس آ گئی تھی اپنے اصل گھر، اپنی اصل محبتوں میں۔ آغا جان نے گاڑی بند کر دی اور ایک مطمئن نظر ان دونوں بہن بھائیوں پر ڈالی۔ ہسپتال کے طویل کوریڈور میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک بے چینی چھپی تھی۔ سفید دیواروں کے درمیان چلتے قدموں کی آواز گویا کسی بے قرار دھڑکن کا تسلسل لگ رہی تھی۔ دن کا دوسرا پہر تھا، باہر سورج اپنے اختتام کی طرف گامزن تھا، مگر ہسپتال کی عمارت میں ایئر کنڈیشنڈ ہوا کے جھونکے گرمی کا احساس کم کر رہے تھے۔ فرحاد کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، جہاں اندر بیڈ پر نیم دراز وہ شخص موجود تھا جو ضد میں اپنی مثال آپ تھا۔ سفید پٹی اس کے کندھے پر بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں موجود ڈرپ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اسے ابھی بھی یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر فرحاد خان کون سا کسی کی سننے والا تھا؟ وہ وہیں بیٹھا، چہرے پر وہی روایتی ضد سجائے، ہاتھ میں موجود ڈرپ کی ٹیوب کو اتارنے کے در پہ تھا جب کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ارشمان، راحم اور اذلان ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ تینوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ راحم نے ایک نظر فرحاد پر ڈالی اور ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ اذلان نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی، جبکہ ارشمان نے ہمیشہ کی طرح سنجیدہ نظروں سے اسے گھورا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ راحم نے سوالیہ نظروں سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں وہ ڈرپ نکالنے کی کوشش میں تھا۔ یہاں قیدی بن کر نہیں رہ سکتا، مجھے ڈسچارج کرواؤ، فرحاد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے ابھی کم از کم 24 گھنٹے مزید رکنا ہوگا، زخم گہرا ہے فرحاد، ارشمان نے دھیمے مگر سخت لہجے میں سمجھایا۔ زخم گہرا ہے یا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جا رہا ہوں، تم لوگ مدد کرو گے یا میں خود ہی وارڈ سے نکل جاؤں؟ واہ بھائی، ابھی پرسوں رات تمہاری جان بچانے کے لیے پوری پولیس فورس ہل گئی تھی اور اب تم یہ ناٹک کر رہے ہو؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ناٹک نہیں، حقیقت ہے، میرا کام ختم نہیں ہوا، میں یہاں آرام کرنے نہیں آیا تھا۔ فرحاد نے جھٹکے سے ہاتھ جھاڑا مگر اس کے کندھے میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر کے درد برداشت کرتا رہا۔ تم آرام کرو گے تو ہی کام کر پاؤ گے، راحم نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں آرام نہیں کر سکتا۔ ہاں، کیونکہ تمہیں ہیرو بننے کا شوق ہے، اذلان نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ارشمان نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کی ضد ختم ہونے والی نہیں۔ ڈاکٹر شاید نیا اس ہسپتال میں تعینات ہوا تھا۔ وہ چہرے پر حیرت لیے اندر داخل ہوا، جہاں 3 لمبے چوڑے مرد پہلے ہی کھڑے تھے اور ایک زخمی شخص اصرار کر رہا تھا کہ اسے ڈسچارج کر دیا جائے۔ مسٹر فرحاد، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کم از کم 24 گھنٹے یہاں رکنا ہوگا تاکہ انفیکشن کا خطرہ نہ رہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے انفیکشن نہیں ہوگا، آپ کو ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، دیکھیں زخم ابھی مکمل طور پر سیل نہیں ہوا، اگر زیادہ حرکت کی تو خون دوبارہ بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، کیا تم اس معاملے کو آسانی سے نپٹا سکتے ہو یا میں کسی اور ڈاکٹر سے بات کروں؟ ڈاکٹر نے بے بسی سے ارشمان کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ راحم نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر، اگر ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو؟ کیا؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم اس کی مکمل دیکھ بھال کریں گے، دوا، مرہم پٹی، سب کچھ، بس آپ ڈسچارج کر دیں۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر فرحاد کے چہرے پر موجود ضد دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، میں کاغذات تیار کرواتا ہوں، مگر اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو فوراً واپس لائیے گا۔ آدھے گھنٹے بعد فرحاد ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر تھی۔ اس کے ساتھ راحم، ارشمان اور اذلان کھڑے تھے۔ تینوں کے چہروں پر الجھن تھی۔ مجھے اب تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن جانا ہے، فرحاد نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ابے، تمہارے دماغ میں واقعی مسئلہ ہے؟
اذلان نے جھنجھلا کر کہا، پہلے گھر، اس کے بعد اسٹیشن کی بات کرنا۔ ارشمان نے سختی سے کہا، ٹھیک ہے، بس کچھ دیر رکوں گا، زیادہ نہیں۔ راہم نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہیں ہماری ضرورت ہوگی اور ہماری بھی تمہیں۔ زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو تمہاری فکر ہے، سمجھے؟ فرحاد نے راہم کی بات پر پہلی بار نظریں جھکائیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اس کے دوست ہی نہیں، اس کے بھائی بھی ہیں۔ گاڑی دھیرے سے ہسپتال کی پارکنگ سے نکلنے لگی اور ہسپتال کے دروازے کے پیچھے ایک کہانی مکمل ہوئی، ضد، دوستی اور بے لوث محبت کی کہانی۔ کچن کی روشنیاں نیم گرم تھیں۔ دانین سفید دوپٹے کو شانوں پر درست کرتی ہلکی آنچ پر پانی گرم کر رہی تھی، جبکہ حمزہ پاس ہی کھڑا چائے کی پتی ڈبے سے نکال کر چمچ میں لے رہا تھا۔ چینی کا ڈبہ کھلا ہوا تھا اور دودھ کے بوائلر سے ہلکی سی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کچن میں ایک مانوس سی خاموشی تھی، مگر دروازے سے باہر ڈرائنگ روم میں دو بزرگوں کے درمیان ایک مکالمہ جاری تھا، جس کی گونج کبھی ہلکی، کبھی بھاری ہو جاتی۔ حسین صاحب خاموشی سے آغا جان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور گزرتے وقت کی لکیریں واضح تھیں۔ سامنے بیٹھے آغا جان کا انداز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا، شاید کچھ کہنے سے پہلے الفاظ کو درست ترتیب دینا چاہتے تھے۔ حسین صاحب، آغا جان نے گہرا سانس لیا، جیسے ان کی آواز میں کوئی بوجھ تھا جو آج اتار دینا چاہتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ راہم نے جس طرح سے دانین سے نکاح کیا وہ طریقہ مناسب نہیں تھا۔ حسین صاحب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند لیں، جیسے کوئی پرانی کسک پھر سے جاگ گئی ہو، مگر وہ خاموش رہے۔ میں خود شرمندہ ہوں کہ میرے خاندان کے کسی فرد نے ایسا کیا۔ دانین ایک نیک بچی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پر اس واقعے کا سایہ رہے، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حسین صاحب نے نگاہ اٹھائی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور دکھ بھی۔ آغا جان، معافی مانگنے سے جو ہوا وہ بدل تو نہیں سکتا نا؟ میری بیٹی کا نصیب ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑ گیا جس نے اسے عزت دینے کے بجائے سودے بازی کی چیز سمجھا۔ آغا جان کے چہرے پر سنجیدگی برقرار رہی۔ میں مانتا ہوں کہ راہم نے ابتدا میں بہت بڑی غلطی کی، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حسین صاحب، وہ اب بدل چکا ہے، اور اگر وہ نہ بھی بدلے تو میں خود ضمانت دیتا ہوں کہ دانین کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حسین صاحب نے ایک لمحے کے لیے لب بھینچ لیے، جیسے دل میں اٹھنے والے کئی سوالات کو روک رہے ہوں۔ اور اگر پھر بھی میری بیٹی وہاں خوش نہ رہی راہم کے ساتھ، تو پھر؟ آغا جان نے نرمی سے کہا، تو دانین اکیلی نہیں ہوگی حسین صاحب، میں ہوں گا، سہیل ہوگا، پورا شاہ ہاؤس ہوگا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو حسین صاحب کو کسی قدر سکون دے گئے۔ وہ کئی لمحے خاموش بیٹھے رہے، جیسے دل سے کسی فیصلے کو جگہ دے رہے ہوں۔ آخر کار انہوں نے گہرا سانس لیا اور آغا جان کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کی باتوں پر بھروسہ ہے آغا جان، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے تو میں بھی اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے دل سے راضی ہوں، مگر ایک وعدہ لوں گا آپ سے۔ آغا جان نے فوراً سر ہلایا۔ جو کہیں گے وہی ہوگا حسین صاحب۔ اگر کبھی کسی بھی لمحے دانین کو اس رشتے میں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں آپ کے در پر یہ سوال لیے آ جاؤں گا کہ کیا میری بیٹی کی عزت آپ کی عزت کے برابر نہیں تھی؟ آغا جان نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، یہ وقت کبھی نہیں آئے گا حسین صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں۔ چائے دم پر تھی۔ حمزہ نے دانین کی طرف دیکھا جو کھوئی کھوئی سی تھی۔ شاید اسے معلوم تھا کہ باہر کیا بات ہو رہی ہے، مگر وہ کچھ بولی نہیں، صرف چمچ سے چائے ہلکی سی ہلا کر کپ میں انڈیلنے لگی۔ آپی، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بابا کی تو بالکل فکر نہ کیا کریں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ دانین نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن چائے کی ہلکی بھاپ کے پیچھے شاید اس کے دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سکندر ہاؤس کے وسیع راہداریوں میں اس وقت ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف ہلچل، تیاریوں کی آوازیں اور ایک خاص قسم کا جوش نظر آ رہا تھا۔ سکندر صاحب، مریم بیگم، دادی اور حورین شاہ ہاؤس جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، جہاں انہیں رسم و رواج کے ساتھ جانان کو مائیوں بٹھانا تھا۔ مریم بیگم اپنے خاص مخملی دوپٹے کو طے کر رہی تھیں، جو وہ ہمیشہ خاص مواقع پر اوڑھا کرتی تھیں۔
ان کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، جیسے انہیں اس موقع کا بے حد انتظار تھا۔ دادی آرام دہ کرسی پر بیٹھی چمکتی آنکھوں سے سب تیاریوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سکندر صاحب نے خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ حورین نے ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ گلگوتے کی تھال سجا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ دادی سے مشورہ کرتی، کبھی مریم بیگم کی طرف دیکھی اور پھر خود ہی کوئی نیا اضافہ کر دیتی۔ اماں، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ مریم بیگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دادی سے پوچھا۔ سب کچھ بہترین ہے، بس تھوڑا سا پیلا چاول ڈال دو، وہ بھی رسم کا حصہ ہوتا ہے، دادی نے نرمی سے کہا۔ حورین فوراً کچن کی طرف بھاگی تاکہ وہ چاول لے آئے۔ پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی تہوار کی تیاری ہو رہی ہو۔ اسی دوران ایک قداور شخصیت نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ہلکا سا توقف کیا۔ ارشمان سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، ماتھے پر ہلکی سی شکن لیے ان سب تیاریوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر آج اس کے تاثرات میں ایک سوال تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کسی حد تک بے دلی سے پوچھا، جیسے اسے ان تیاریوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر حقیقت میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر گھر میں یہ ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے۔ مریم بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، ہم شاہ ہاؤس جا رہے ہیں، تمہاری ہونے والی بیوی کو مائیوں بٹھانے کے لیے۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت رک سا گیا۔ ارشمان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری خاموشی تیرنے لگی۔ اس نے نظریں جھکائیں، پھر دوبارہ اوپر دیکھ کر جیسے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حورین نے ایک نظر ارشمان پر ڈالی اور پھر دادی کی طرف دیکھا۔ ارشمان کو اس خبر کی توقع نہیں تھی، یا شاید وہ سن کر بھی انجان بن رہا تھا۔ مریم بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا، یہ سب رسم و رواج کا حصہ ہے۔ یہ موقع ہر لڑکی کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، اور جانان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں ہمیں پورے دل سے شامل ہونا چاہیے۔ ارشمان نے گہری سانس لی، پھر سرسری انداز میں بولا، یہ ہوں صرف ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی معنی چھپے تھے۔ بے نیازی، خاموشی، قبولیت، یا شاید کوئی ایسا احساس جسے وہ خود بھی مکمل سمجھنے سے قاصر تھا۔ دادی نے ارشمان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہ وہی وقت ہے جب انسان کو اپنے جذبات سمجھنے ہوتے ہیں، مگر تم تو ہمیشہ خاموش رہتے ہو۔ ارشمان نے کچھ نہیں کہا، بس گردن جھکائی اور قدموں کو آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیا۔ ارشمان کو یوں بھی نہ کچھ بولے خاموشی سے واپس جاتے دیکھ دادی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ جانان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ مریم بیگم اور حورین نے آخری چیزیں چیک کیں اور سکندر صاحب نے نرمی سے کہا، چلو نکلتے ہیں، شاہ ہاؤس والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارشمان نے ایک آخری بار سب کو دیکھا، مگر اس بار کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ ان رسموں سے خود کو الگ رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید کسی ایسی حقیقت کو قبول کرنے کا وقت لے رہا ہو جو اس کے لیے ابھی بھی ناپسندیدہ تھی۔ لیکن اس کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی کو وہ دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ جیسا کہ میں آپ سب کو بار بار کہتی ہوں کہ مجھے آپ سب لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز جتنا ہو سکتا ہے مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ میکسیمم ویورز وہ ہیں جو کہ میرے چینل کے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ تو میری آپ تمام نیو ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔